اگر کسی شخص کے خلاف انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سیشن کورٹ میں استغاثہ زیر سماعت ہو، جس میں اس پر یہ الزام ہو کہ اس نے کسی کی پراپرٹی پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی کسی قانونی مالک یا قابض کو اس کی پراپرٹی سے بغیر کسی قانونی جواز کے بے دخل کر دیا ہے، تو جب عدالت ایسے استغاثے کی سماعت کرتی ہے اور سماعت کرنے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ استغاثہ تو جھوٹا اور بے بنیاد ہے اور فضول ہے اور بلا وجہ ہی کسی کو ہراساں و پریشان یا تنگ کرنے کے لیے دائر کیا گیا ہے، تو پھر عدالت جو ہے ایسے استغاثے کو جب خارج کرتی ہے تو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے سیکشن 5 سب سیکشن 4 کے تحت جو ہے عدالت اس شخص کو جس کے خلاف جھوٹا استغاثہ دائر ہوا ہوتا ہے 5 لاکھ روپے تک جو ہے ہرجانہ جو ہے وہ دلا سکتی ہے۔ اور یہ ہرجانہ جو ہے وہ شخص ادا کرتا ہے جس نے جھوٹا استغاثہ جو ہے وہ دائر کیا ہوتا ہے، کیونکہ قانون کسی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ بلا وجہ ہی کسی کے خلاف کوئی جھوٹی کارروائی ہے جو اس کا آغاز کر دے، تو اس لیے جب کوئی شخص جھوٹی کارروائی کا آغاز کرتا ہے تو اس قانون کے تحت جو ہے اسے جو ہے پھر ہرجانہ جو ہے ادا کرنا پڑتا ہے اس شخص کو جس کے خلاف اس نے جھوٹا استغاثہ جو ہے وہ دائر کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو سیکشن 5 سب سیکشن 4 ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا، یہ کہتا ہے کہ جرمانہ جو ہے یعنی ہرجانہ جو ہے اس وقت کسی پر عائد ہوگا جب جو مقدمہ ہے اس کو عدالت جو ہے کنکلوڈ کر دے گی، یعنی جب مقدمے کا عدالت حتمی فیصلہ کر دے گی، کیونکہ عدالت جو ہے مقدمے کو 3 سٹیجز پہ جو ہے وہ خارج کر سکتی ہے، جس میں ایک تو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جب عدالت کے سامنے استغاثہ آتا ہے تو عدالت فوری طور پر اسے خارج کر دیتی ہے، اور دوسری جو ہوتی ہے دوران سماعت کی سٹیج ہوتی ہے، یعنی جب عدالت استغاثے کی سماعت کر رہی ہو تو اس دوران جو ہے عدالت کسی کو بری کر سکتی ہے اس استغاثے سے اور استغاثے کو خارج کر سکتی ہے۔ اور پھر تیسری سٹیج وہ ہوتی ہے جب عدالت کے سامنے استغاثہ آتا ہے اور عدالت جو ہے مکمل شہادتیں لینے کے بعد اس کو جو ہے کنکلوڈ کرتی ہے، یعنی اس کا حتمی فیصلہ کرتی ہے، تو یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے۔ ایسی سٹیج جو ہے اس پر جو ہے یہ ہرجانہ جو ہے وہ عائد کرنے کا جو آرڈر ہے وہ سیکشن 5 سب سیکشن 4 کے تحت جو ہے ایسی سٹیج پر ہے، کیونکہ جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے جب عدالت کے سامنے ابتدائی سٹیج میں کوئی استغاثہ آتا ہے تو عدالت جو ہے اس کا ایک سرسری جائزہ لیتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اس استغاثے میں اتنا مواد موجود ہے کہ اس کی کوگنیزنس لی جائے یا نہ لی جائے، تو پھر اگر عدالت سمجھے کہ اس میں تو ایسا مواد ہی نہیں تو پھر عدالت جو ہے ایسے استغاثے کی کوگنیزنس نہیں لیتی اور اس کو ابتدائی سٹیج پر ہی جو ہے فارغ کر دیتی ہے۔ اور جب کوئی استغاثہ ابتدائی سٹیج پر ہی فارغ ہو جاتا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ملزمان کو طلب نہیں کیا جاتا، تو اس لیے ان کو جو ہے پھر کسی قسم کا کوئی ہرجانہ بھی نہیں دلایا جاتا، کیونکہ جب انہوں نے مقدمے کی کارروائی میں حصہ ہی نہیں لیا تو پھر ان کو ہرجانہ جو ہے وہ بھی کسی صورت نہیں دلایا جاتا۔ دوسری سٹیج وہ ہوتی ہے جب عدالت جو ہے استغاثے کی کوگنیزنس لے لیتی ہے اور دوران سماعت مقدمہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ مقدمے میں تو اس قدر مواد موجود نہیں کہ کسی کو سزا ہو سکے، تو پھر عدالت جو ہے دوران سماعت مقدمہ کسی بھی سٹیج پر جو ہے ملزمان کو بری کر دیتی ہے اور استغاثے کو جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی جب کسی کا استغاثہ جو ہے وہ دوران سماعت مقدمہ ہی خارج ہو جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے مکمل طور پر اپنی شہادتیں پیش کرنے کا موقع نہیں ملا ہوتا، گو کہ عدالت کی رائے میں اس کا استغاثہ جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے، لیکن جو مستغیث ہوتا ہے اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اس کی رائے میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کا استغاثہ کامیاب ہو، تو چونکہ اس کو اپنا جو استغاثہ ہے وہ مکمل طور پر کنکلوڈ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں بھی جب عدالت استغاثہ خارج کرتی ہے تو اس صورت میں بھی عدالت جو ہے ہرجانہ عائد نہیں کرتی، اور نہ ہی سیکشن 5 سب سیکشن 4 کے تحت جو ہے ایسی صورت میں عدالت جو ہے ہرجانہ عائد کر سکتی ہے۔ اب جو تیسری سٹیج ہوتی ہے جس میں عدالت جو ہے استغاثے کو کنکلوڈ کرتی ہے، یعنی فریقین جو ہے اپنی شہادتیں مکمل کر لیتے ہیں اور پھر ان کے جو وکلا ہیں وہ فائنل آرگومنٹس کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب استغاثے کا عدالت جو حتمی فیصلہ کرتی ہے، یعنی جب ٹرائل کنکلوڈ کرتی ہے، تو اس وقت اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ استغاثہ جھوٹا بے بنیاد اور فضول ہے تو پھر اس وقت عدالت جو ہے اس قانون کے سیکشن 5 سب سیکشن 4 کے تحت جو ہے وہ ہرجانہ جو ہے عائد کر سکتی ہے اس شخص پر جس نے جھوٹا استغاثہ دائر کیا ہوتا ہے، جو کہ اس شخص کو دلایا جاتا ہے جس کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا استغاثہ دائر ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کے خلاف جھوٹا استغاثہ دائر ہوا ہوتا ہے اس نے سخت اذیت برداشت کی ہوتی ہے، اس نے وکلا کی فیسیں ادا کی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی قیمتی جو وقت ہے وہ ضائع کر کے تو وہ عدالتوں کی کارروائی میں حصہ لیتا ہے، اور پھر اس پر یہ مسلسل یہ الزام رہتا ہے کہ اس نے کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ تو اس لیے عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کسی کے خلاف جو جھوٹا استغاثہ ہے جس نے مقدمے میں اذیت برداشت کی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہرجانہ جو ہے اس قانون کے تحت جو ہے وہ دلا دیا جائے،
جو کہ سیکشن 5 سب سیکشن 4 جو ہے اس کے تحت عدالت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو عدالت ہے 5 لاکھ روپے تک جو عدالت جو ہے وہ ہرجانہ عائد کر سکتی ہے، جو کہ اس شخص کو دلایا جاتا ہے جس کے خلاف جھوٹا استغاثہ دائر ہوا ہوتا ہے، اور وہ شخص ادا کرتا ہے جس نے جھوٹا استغاثہ جو ہے وہ دائر کیا ہوتا ہے۔